بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ پاکستان کے اندر حکومت نے جو صحت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ جو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے پورا جو طبی ایک ڈھانچہ تھا پاکستان کے اندر، جو مرکزی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اب یہ والا شعبہ جو صحت کا ہے یہ صوبوں کے پاس ہے، تو صوبائی جو ڈھانچہ ہے صحت کے حوالے سے وہ ہم نے ڈسکس کیا، پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ پاکستان کی یا جو صوبائی گورنمنٹس ہیں انہوں نے صحت کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ ان کا جائزہ لیں گے۔ تو اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے میڈیکل کالجوں کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل کالجز۔ قیام پاکستان کے وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہی ایک واحد میڈیکل کالج تھا جہاں پر طب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب ملک میں کافی زیادہ میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیاں قائم ہیں جو طبی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ درجنوں میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جہاں ہر سال جو ہے وہ ڈاکٹرز بنتے ہیں اور وہ اس طرح ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ مختلف طبی اداروں کا قیام، قیام پاکستان کے بعد انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور قائم کیا گیا اور اب یہ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نرسنگ کونسل جہاں نرسز کی تربیت کی جاتی ہے، میڈیکل اور ڈینٹل کونسل، اور اس کے ساتھ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز وغیرہ جو ہیں وہ میڈیکل کے شعبے میں اہم خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اور اس کے نمبر 3 پہ آتا ہے نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور اس کا ظاہر سی بات اس میں نئی نئی تحقیقات کی جاتی ہیں تاکہ عوام کے جو روز بروز جو نئے سے نئے میڈیکلی مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو حل کیا جائے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ فارمیسی کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسرچز جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی مختلف شہروں میں ہو رہی ہیں میڈیکل کالجز میں۔ پاکستان میں میڈیکل پوسٹ گریجویشن کی سہولتیں ہیں۔ پاکستان میں اب اعلیٰ میڈیکل تعلیم حاصل کرنے کے لیے صوبوں کے مختلف میڈیکل کالجز میں جو ہے وہ MBBS سے آگے جو ہے اسپیشلائزیشن مختلف کالجز کروا رہے ہیں، جیسے کارڈیالوجی میں، یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یورالوجی، یا جو ہیں وہ چائلڈ اسپیشلسٹ، یا کچھ اس طرح کے جو ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں MBBS کے بعد، تو وہ بھی اب مختلف صوبائی یونیورسٹیوں کے اندر کروائے جا رہے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کی صوبائی حکومتیں جو ہیں انہوں نے بیماریوں کی روک تھام کے لیے کیا کام کیا ہے، ایریڈیکیشن آف ڈیزیزز۔ تو اس میں آپ دیکھیں پولیو، جیسے آپ پولیو مہم کے بارے میں سنتے بھی ہیں، سال میں کم از کم 2 یا 3 دفعہ جو ہے وہ پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں پولیو سے بچاؤ کے لیے۔ تبدیق جذام، ایڈز، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی، اور اس میں ٹیٹنس اور اس طرح کی ڈفرینٹ بیماریاں ہیں، خناق، تشنج، یہ وہ بیماریاں ہیں جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں، جو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ بیمار کر کے رکھ سکتی ہیں۔ تو ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جیسے نمونیا، تو بچوں کو جو ہے وہ بڑے آغاز میں ان کی پیدائش کے فوراً بعد جو ہے وہ ویکسینیشن کروائی جاتی ہے تاکہ اس طرح کے موذی امراض جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں سے جیسے WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اور اس کے علاوہ غیر سرکاری تنظیمیں، NGOز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے تعاون سے ایسے امراض پر قابو پانے کے لیے وقتاً فوقتاً پروگرام جو ہے وہ جاری کرتی ہے حکومت پاکستان۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم جاری ہے۔ ملیریا اور تبدیق کے انسداد یعنی اس کے خاتمے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے پروگرام جاری ہے۔ جلد کے موذی مرض جذام کوڑ، جو آپ نے سنا ہوگا کوڑ کی بیماری، اس کے کنٹرول کے لیے کراچی سمیت ملک میں 150 سے زائد سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ ایڈز اور دوسری بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت نے خاص بندوبست کیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اور حکومتی سطح پر ہمیں اقدامات نظر آ رہے ہیں ان میں ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کی ترقی ہے۔ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ابھی جیسے آپ نے لاسٹ لیکچر میں جو ایک اسٹرکچر پڑھا تھا
ہیلتھ سروسز کا جو اسٹرکچر پڑھا تھا تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ پرائمری یونٹس ہیں جہاں پر دیہاتی سطح پر نرسز جاتی ہیں، اور یا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈسپینسریاں وغیرہ قائم ہوتی ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ جا کے ادویات لے سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پرائمری اور ثانوی اسٹرکچر پڑھا جس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے جو ہسپتال ہیں جن کو ڈی ایچ کیو کہتے ہیں ان کو سنبھالتے ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف شعبوں میں جو ہے ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہو یا پھر ضلعی یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہو، جیسے حافظ آباد کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، اور اس کے علاوہ جو حافظ آباد کی تحصیلوں کے جو ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں تو ان کی وہ چونکہ ثانوی درجے کے ہسپتال ہیں، اور اس کے علاوہ جو پرائمری درجے کے ہسپتال آپ نے پڑھے تھے جو دیہات کی سطح پر ہیں، ان کی بہتری کے لیے بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت اقدامات کر رہی ہیں، اور جو ہیں وہ نت نئی جو ہیں وہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں ہر ضلع کو، ضلعی ہسپتالوں کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بر وقت اچھا علاج جو ہے وہ کروا سکیں، اور ساری کنسنٹریشن صوبوں کی دارالحکومتوں کی بجائے، دارالخلافوں کی بجائے، جیسے لاہور دارالخلافہ پنجاب کا، تو وہاں پر جتنی ہیلتھ سروسز ہیں تو اگر سارے لوگ ہی لاہور جا کر اپنا علاج کروائیں گے تو پھر لاہور کے جو ہسپتال ہیں ان کا بھی معیار وہ نہ رہ سکے گا۔ تو وہاں اس کنسنٹریشن کو، آبادی کی اس بہتات کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پنجاب کے مختلف جو ڈسٹرکٹ ہسپتال ہیں ان کے معیار کو بہتر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ کم بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑے۔ اس میں آگے آپ دیکھیں حادثاتی طبی خدمات ہیں، ایمرجنسی میڈیکل سروسز ہیں، وہ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈز ہوتی ہیں جہاں پر جیسے مختلف حادثات ایکسیڈنٹس میں یا بجلی لگنے سے یا جلنے سے جو ایسے لوگ جو بڑے متاثر ہوتے ہیں ان کو بر وقت جو ہے ان کا علاج کیا جا سکے۔ تدریسی ہسپتالوں میں کمپیوٹر کا بندوبست ہے، تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو کمپیوٹر کی سہولتیں ہیں، مریضوں کے بر وقت ریکارڈ حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ ڈی ایچ کیو جائیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ملتی ہے، ٹوکن کمپیوٹرائزڈ ملتے ہیں، اور کمپیوٹرز کی وجہ سے ریکارڈ رکھنا جو ہے سرکاری ہسپتالوں کا وہ پاسبل ہوا ہے۔ مخصوص ہسپتال ہیں جیسے کارڈیالوجی ہے، جیسے برن یونٹ ہے یعنی جہاں پر یہ جلے کٹے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، زچہ بچہ یعنی کہ ڈلیوریز کے لیے جو خصوصاً ہسپتال ہیں وہ بھی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں قائم ہیں۔ غذائیت پر تحقیق کی جا رہی ہے، ایک ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں قائم کیا گیا ہے۔ اس طرح کی تحقیق کا مقصد انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور میں بھی جاری ہے۔ اسلام آباد کا غذائیت کا قومی ادارہ عالمی ادارہ WHO کے تعاون سے قائم ہوا۔ کراچی میں بھی ناقص غذا پر کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ نہ صرف عوام کو ناقص یا آلودہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خالص غذائیں نہیں ہوتی جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، نہ صرف ان سے روکنا ہے بلکہ اچھی غذا کا بھی جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے، بیلنس ڈائٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ بچوں میں، حاملہ خواتین میں یا پھر بزرگوں میں جو ہے وہ مال نیورشمنٹ کا شکار نہ ہو، غذائیت کی کمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ غذائیت کی کمی کا شکار بچے یا خواتین یا اور دیگر جو افراد ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خون کی کمی کی وجہ سے جو ہیں وہ بہت ساری بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو اب پاکستان کے اندر یہ جو ہم نے صوبائی سطح کے اوپر 10 اقدامات پڑے ہیں جو حکومت پاکستان یا صوبائی حکومتوں نے کیے ہیں عوام کی بہتر سہولت کے لیے۔ اب ہم آگے جو ہمارے ہاں مسائل ہیں صحت کے عموماً وہ کون سے ہیں؟ ہمارے ایز اے قوم، ایز اے نیشن کے طور پر ہمارے اندر ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو ٹرینڈ میں ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری یوتھ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے بچے مال نیورشمنٹ کا شکار ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سارے گھر ہیں ان کا بہت سارا پیسہ ہسپتالوں پر صرف ہو رہا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، عطائیوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں عاملوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، تویز دھاگے کروائے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے پوری سوسائٹی ہی بیماری کا شکار ہے۔ تو وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحت مند معاشرہ نہیں رہا؟
تو اس میں آپ دیکھیں کہ جی کثرت امراض ہیں پاکستان میں، مختلف امراض بکثرت پائے جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، جیسے ناقص پانی، ناقص غذا، بیلنس ڈائٹ کا نہ ہونا، ورزش کا نہ کرنا، فزیکل ایکٹیویٹیز کا کم ہونا، بعض مزمن متعدی امراض یعنی بہت خطرناک امراض کی وجہ سے ہزاروں انسان جو ہیں وہ ہر سال لقمہ اجل بنتے ہیں۔ ملیریا ہے، ہیضہ ہے، تپدق ہے، اس کے علاوہ کینسر، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض وغیرہ جو ہیں وہ عام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے وہ طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ پاکستان میں وہ طبی سہولتیں میسر نہیں جو صحت مند جسم کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں، جیسے بھی آپ دیکھیں کہ جو پہلے پرائمری سطح پر جو گاؤں کے اندر فیسلٹیز ہیں، ڈسپینسریز تھیں، وہ اب ختم ہو چکی ہیں، اور جو گاؤں یا قصبوں میں اب ہسپتال موجود ہیں تو وہاں پر بہت سٹینڈرڈ کی میڈیسنز نہیں ہوتی، بس چند ایک بخار کی یا اس طرح کی جو گولیاں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کو ان کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ لوگ اپنے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ امراض کی کثرت کے مقابلے میں علاج معالجہ کی سہولیات محدود اور اس کے ساتھ ایک صحت کے جو مسائل ہیں ان میں افراطی آبادی ہے، جیسے پاکستان افراطی آبادی سے کا پہلے میں وضاحت کرتی چلوں، جہاں آبادی کی بہتات ہو، جہاں اوور پاپولیشن ہو، جہاں آبادی اور جو ملکی وسائل ہیں ان کے درمیان بیلنس نہ ہو، جہاں پر ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے ہوں، تو اس سچویشن کو جو ہے وہ افراط آبادی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں طبی مسائل کی ایک اہم وجہ افراط آبادی ہے، جیسے ابھی ایک گھر میں ایک کمانے والا ہے، 10 کھانے والے ہیں، تو اوپر سے مہنگائی ہو یا اس طرح کے ایشوز ہوں، تعلیم کے ایشوز ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کیسے سارے بچوں کا ایک جیسا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی اچھی تعلیم ممکن ہے، نہ ان کی اچھی تربیت ممکن ہے، اور نہ ہی آپ جہاں پر صرف روٹی کے لالے پڑے ہوں وہاں بیلنس ڈائٹ کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے، نہ بچوں کے لیے اچھا کھانا ہو، نہ بچوں کے لیے اچھا پینا ہو، نہ ان کے لیے کوئی پروٹین کا خیال یا بیلنس ڈائٹ کا جو ہے وہ دینا ممکن نہیں ہے، جہاں پر جو ہیں وہ غربت ہو، بے روزگاری ہو، آبادی زیادہ ہو، آپ کے وسائل جو ہیں وہ کم ہوں، آپ کے مسائل زیادہ ہوں، تو ایسے میں پاکستان کے اندر جو بچوں کی مال نیورشمنٹ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر بچے اتنے زیادہ ایک فیملی کے ہوتے ہیں اور کمانے والے کم ہوتے ہیں، تو وہاں پر بچوں کو ان کی غذائیت پوری نہیں ہوتی، بچے بہت سارے مال نیورشمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بچے بہت ارلی ایج میں جو ہے وہ لیبرر بن جاتے ہیں، ارلی ایج میں مزدور بن جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے صحت کے مسائل کی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آبادی نے پاکستان کے طبی ڈھانچے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، ملک بے شمار طبی مسائل کا شکار ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقفیت ہے، ہیلتھ پرنسپلز جو ہیں ان کو ہی لوگ نہیں جانتے، ناخواندگی کی وجہ سے یعنی کہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے لوگوں میں حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت کی کمی ہے، جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مکانات روشن اور ہوادار نہیں ہوتے، آمد و رفت کا نظام ناگفتہ ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے، عوام جو ہیں وہ اس طرح کی جو سنگین صورتحال ہے اس سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ پست معیار زندگی ہے، لوگوں کو خوراک، لباس، رہائش کی مناسب سہولتیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتی، عوام کی اکثریت غربت و افلاس کا شکار ہے اور زندگی کی آسائش سے محروم ہے۔ غیر متوازن غذا ہوتی ہے پاکستان میں، غربت کی وجہ سے جو ہے وہ خوراک کا معیار بہت گھٹیا ہے، لوگوں کا پیٹ پال لینا بہت مشکل ہے، غیر متوازن غذا صحت کی خرابی اور قوت مدافعت میں کمی پیدا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ملاوٹ ہے، جیسے ابھی دودھ آپ دیکھیں اتنا مہنگا ملے گا لیکن اس میں جو ہے وہ پانی اور یوریا ایڈ ہوگا، اسی طرح ہمارے ہاں ناقص غذا جو ہے اس کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی جو ایشو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ عوام کی جو ہے وہ جہالت بھی ہے۔
اکثریت عوام جو ہیں وہ پیر فقیر ٹوٹکے تویزوں کے ذریعے علاج کروانا چاہتے ہیں، یا وہ نیم حکیم اور خطرہ جاں جو ہیں وہ دیسی ادویات جو کہ آپ کے جگر کو تباہ کر دیتی ہیں، جو بغیر کسی تحقیق ریسرچ کے ہوتی ہیں، ان پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے ہاں ہماری میڈیا ہمارے اخبارات میں یا زیادہ تر جو ہیں وہ جعلی پیروں کے جو ہر طرح کا علاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جعلی حکیموں کے دھیر اشتہارات ہوتے ہیں، اور لوگوں کے پاس چونکہ کم پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے پاس کاؤنسلنگ کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اچھے ہسپتالوں میں علاج کروانے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ عطائیوں کے پاس جاتے ہیں اور اینٹی بایوٹک یا دیسی ادویات کھا کے وہ اپنا سسٹم مزید خراب کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بھی ان اویئرڈ ہیں ہیلدی اصول، جیسے پانی بوائل کرنا بہت آسان ہے لیکن پانی بوائل کر کے نہیں پئیں گے، یا اپنی ڈائٹ جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کون سی ایڈ ہونی چاہیے، کون سی کم ہونی چاہیے، کیلوریز کتنی لینی چاہیے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ بھی مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو مجھے ایک اور کمی نظر آتی ہے اور مسائل میں شامل ہیں، وہ ہیلتھ کمپین کی کمی ہے، ہیلتھ ایڈوکیسی نہیں ہے۔ ہیلتھ کے اوپر جو ہیں وہ ٹی وی چینلز یا آپ اخبارات میں اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ عوام کو تک نہیں پہنچائے جاتے، جس طرح کے ایک مقصد ہے میڈیا کا۔ اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ پاکستان میں امراض کے تدارک کے لیے عوام کو ضروری ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن وہ ادویات ناکافی ہوتی ہیں، یا پھر وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کا جلد اثر عوام پر نہیں مریضوں پر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی کمی کو دور تو کیا جا رہا ہے، لیکن اچھے ڈاکٹروں کی اب بھی سرکاری ہسپتالوں میں کمی ہے، اور جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کی فیس افورڈ کرنا ان ڈاکٹروں کی عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے لیے ایک اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کے درمیان آ بھی رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، اور زیادہ تر یہی ذرائع ابلاغ جو ہیں یہی جعلی قسم کے جو ہیں وہ اشتہارات پیسوں کی غرض سے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیتے رہتے ہیں، جعلی پیروں کی، جعلی عاملوں کی، یا جعلی جو ہیں وہ حکیموں وغیرہ کی، جو کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ حکومت پاکستان اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے قوانین مؤثر بنا رہی ہے، عطائی ڈاکٹروں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، عوام میں ان کے خلاف شعور پیدا کیا جا رہا ہے، ذرائع ابلاغ اور کانفرنسز کے ذریعے عوام کو اعلیٰ اخلاقی معیار اختیار کرنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ اخلاقی معیار سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی قسم کا سٹینڈرڈ لائف ہو اور اس طرح، بلکہ جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے جس بھی سطح پر رہ رہے ہوں، آپ چاہے غریب ہوں، آپ کی آمدن بہت کم ہو، آپ جہاں پر بھی رہ رہے ہیں وہاں آپ سادہ طرز زندگی کو اپنائیں، یہی اچھا معیار ہے۔ سادہ کھائیں، جو ہے وہ بیلنس کھائیں، زیادہ کھانے سے کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہوا ہے، اپنے پانی پینے کا پورا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھیں، تو یہی معیار ہے چاہے آپ جہاں پر بھی رہ رہے ہوں۔ اس اعلیٰ معیار سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور ہائی فائی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ اس معیار سے مراد جو ہے وہ سادگی ہے۔ ایک اور چیز جو ان مسائل کے حل میں ہے اور جو بہت بڑا ایک مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے جو ہے جسمانی طور پر یا صحت کے حوالے سے، وہ ہمارے ہاں ڈرگز ابیوزر بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ہماری یوتھ جو ہے ان کے ہیلتھ ایشوز آپ دیکھیں کہ وہ نشے کا شکار ہو کر ان کا لنگز فنکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا لیور تباہ ہو جاتا ہے، وہ مختلف موذی امراض، کینسر جیسے امراض، ایڈز جیسے امراض جو ہیں وہ ان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کو حکومت کو لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، نشہ آور اشیاء کو روکنا، ڈرگس کو یہاں پر ختم کرنا اور یوتھ میں اس ابیوز کو ختم کرنا۔ تو یہ ہم نے صحت کے حوالے سے طبی ڈھانچہ پڑھا، پھر ہم نے صحت کے حوالے سے حکومتی اقدامات پڑھے، صحت کے مسائل پڑھے، اور پھر ان کے تجاویز بھی پڑھی ہیں کہ کس طرح ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔
تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم اگلی جو انگریڈینٹ ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا یعنی ایجوکیشن، ہم اس پر بات کریں گے. ہم تعلیم کی پاکستان کے اندر صورتحال پر بات کریں گے، اس کے مسائل پر بات کریں گے اور ان کے حل ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں گے، ان مسائل کا جو تعلیم کے راستے میں آڑے آتے ہیں. تو آپ اپنے فیڈ بیک سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.